اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 149 میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ الدخان چل رہا تھا، رائٹ، اور ہم لوگوں نے آیت نمبر 29 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا، اور کافی باتیں اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھی، خاص طور پہ قرآن سے متعلق، قرآن کے نزول سے متعلق ہم لوگوں نے دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو وارننگ تھی کہ بطشۃ الکبریٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے، اور پھر آخرت کے سائنز ہم لوگ دیکھے، دخان کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، اور پھر فرعون کے لشکر کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھے، اور ہم لوگ پڑھے تھے آیت نمبر 29 جس میں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، تو یہ والی آیت پر ہم لوگوں نے ختم کیا تھا، جس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر نہ ان پر آسمان ان پر رویا اور نہ زمین ان پر روئی۔ تو جیسا ہم لوگ لاسٹ ٹائم بھی دیکھے تھے، لاسٹ کلاس میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ کس طریقے سے آسمان اور زمین نیک لوگوں کے موت پر روتی ہے، مومنوں کے موت پر روتی ہے، اور پھر گنہگاروں کے موت پر جو ہے اس یعنی کہ وہ راحت لیتی ہے، خوش ہوتی ہے، کیونکہ جو مومن تھا وہ نیک کام کرتا تھا، اور جو فاجر شخص تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ اچھا، اس کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ جیسا ہم دیکھیں کہ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، تو کیا واقع میں زمین اور آسمان کسی کے مرنے پر روتی ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو جو بہت ہی بہترین مفسر قرآن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں، مخلوقات میں سے ہر ایک کے لیے آسمان میں ایک دروازہ ہے، یعنی کہ جتنے مخلوقات ہیں آسمان پر جانے کے لیے ہر کسی کا ایک روٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک روٹ ہے یا ایک دروازہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، رزق نازل کرتے ہیں، اور اسی دروازے سے اس کا عمل اوپر چڑھتا ہے۔ جب مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کا عمل اوپر جاتا اور رزق نازل ہوتا تھا، اور جب وہ اس کے عمل کو اوپر آتے ہوئے نہیں دیکھتا یعنی کہ آسمان، تو پھر آسمان رونے لگتا ہے۔ اور اسی کی طرح جو ہے زمین کے بارے میں بھی ہے کہ اسی طرح جب وہ زمین اسے نہیں دیکھتی جس پر وہ نماز ادا کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا، تو وہ زمین بھی اس پر روتی ہے۔ قوم فرعون کے نہ تو زمین میں نیک آثار تھے اور نہ ان کا کوئی نیک عمل ہی اوپر جاتا تھا، اس لیے نہ ان کے اوپر زمین روئی نہ ان کے اوپر آسمان رویا۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے ایک فکر لمحہ ہے کہ ہم یہاں پر تھوڑا سا سوچنا ہے کہ اور وہ چیزوں پر غور کرنا ہے کہ کہاں کہاں پر ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، فی الوقت کون سی جگہ ہے آپ کی وہ خاص جہاں پر آپ بیٹھ کر جو ہے قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، لکھتے ہیں، کوئز کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر جو بھی عبادت کا کام ہے، ذکر ہے یا کسی کو اچھی نصیحت پہنچانا ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ جو ہے جہاں جہاں پر کرتے ہیں، تو وہ ہمارے بعد جب ہم وہاں پر موجود نہیں رہیں گے تو وہ ہمارے بعد ہم پر روئیں گے۔ تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے زندگی میں ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہے جو ہمارے بعد ہمارے پیچھے رونے والا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ جو رشتہ داریاں ہیں، جو اپنے اقارب، دوست اور اقارب ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی مس کرتے ہیں، روتے ہیں، پر
کچھ لمحات کے لیے، پر یہ جو زمین اور آسمان اور یہ روٹ اور یہ دروازے کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے اعمال یہ دروازے سے اچھے اوپر جا رہے ہیں یا برے اوپر جا رہے ہیں، اور آیا ہم اپنے پیچھے اپنے نیکی کے اعمال کے جو ہے آثار پیچھے چھوڑے یا برائی کے آثار پیچھے چھوڑے۔ آیا کہ ہم جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے تو زمین ہم پر روئے گی یا زمین ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا جو بڑا بوجھ تھا اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نافرمان تھا میرے اوپر جو نافرمانیاں کرتا تھا تو وہ آج میرے سے رخصت ہو گیا تو مجھے راحت مل گئی۔ اور پھر ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں پر ہماری جو خبر ہے ہم کو ویلکم کر کے ہمارے لیے زمین کو کشادہ کرے گی اور ہمارے لیے جو ہے نعمتوں کا انتظام کرے گی، یا پھر ہماری خبر تنگ ہو جائے گی اور اپنے غضب اور غصے کا وہ اظہار کرے گی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے آیت نمبر 30 سے ہم لوگ آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کہ اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، جو فرعون جو ان کے اوپر ڈھاتا تھا تو وہ عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات دے دی، جس کے بارے میں ہم بارہا قرآن کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ فرعون کون سا سخت عذاب دیتا تھا، عذاب مہین کون سا دیتا تھا کہ ان کی بیٹوں کو جو ہے قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ وہ عذاب مہین سے اللہ تعالیٰ نے نجات فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آیت کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو عذاب میں جس میں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا، وہ عذاب سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ فرعون جو تھا وہ حق کا انکار کرنے میں اور اپنے حدوں کو تجاوز کرنے میں بہت ہی آگے نکل چکا تھا، اور علو فی الارض وہ کرنے والا تھا، یعنی کہ زمین میں تکبر کرنے والا تھا، زمین میں بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا، اور ان کی مہلت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پورے دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ چن لیے اور ان کو ایک اونچا مقام عطا فرمائے ان کے علم کی وجہ سے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کی بنا پر ان کا سلیکشن اللہ تعالیٰ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بھی عطا فرمائی، اور وہ نشانیوں کے اندر البتہ ان کے لیے آزمائشیں تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے سمندر کا پھٹنا اور پھٹ کے اس کے اندر سے ہم خود جو ہے پار ہو جانا اور پار ہو کے ہم بچ جانا، تو کیا یہ بڑی نشانی نہیں ہے؟ اور ایسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں بنی اسرائیل کو بتائی، اور یہ کیا تھی ان کے لیے آزمائش تھی کہ اب یہ دیکھ لینے کے بعد اگر تم پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی پکڑ ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے تو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بتائی، رائٹ، من و سلوہ جس طریقے سے، تو وہ بھی بڑی نشانی تھی۔ تو یہ نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے لیے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے بڑی نشانی کیا ہے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ویری گڈ قرآن، ویری گڈ۔ تو اب دیکھیے کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے جیتا جاگتا معجزہ ہے، آج تک یہ معجزہ موجود ہے، کیونکہ پہلے کے جتنے قوم تھے ان کے لیے جتنے بھی معجزات تھے وہ صرف ان کے نبی کے زمانے کے حد تک تھے یا وہ نبی کے ہاتھ میں تھے، ٹھیک ہے۔ پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا معجزہ ان کے چلے جانے کے بعد تا قیامت تک باقی ہے، جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اب یہ دیکھ لینے کے بعد اس کے باوجود بھی اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے، قرآن کی تمام جو ہے معجزات کو دیکھ لینے کے بعد، قرآن کی یعنی کہ خوبصورتی کو اور اس کے اندر کے احکامات کو دیکھ لینے کے بعد، اور اس کا حق جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ جانے کے بعد، فرقان ہم کو نصیب ہو جانے کے بعد اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ بھی ہماری آزمائش ہے، اور اس کے بعد جیسا ان کی سخت پکڑ تھی تو پھر ویسی پکڑ ہماری بھی ہو سکتی ہے اگر ہم فرقان کو دیکھ لینے کے باوجود بھی پھر اپنے طرز زندگی اپنائیں گے اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں،
ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یعنی کہ وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو. یعنی کہ نہ ہم اٹھنے والے ہیں، نہ ہمارے باپ دادا اٹھنے والے ہیں، اور ہمارے پاس یعنی کہ ان کے پاس جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ اگر واقع میں ہم مر کر اٹھنے والے ہیں نا تو ٹھیک ہے، ہمارے سے پہلے جو باپ دادا گزرے ان کو اٹھا کے بتاؤ. تو ان کی بس یہ دلیل تھی. تو اب دیکھیے کہ انہوں کیا کہ آنکھوں کے سامنے کیونکہ ان کے باپ دادا اٹھ کر نہیں آئے تو انہوں یہ سمجھ رہے کہ ان کو بھی نہیں اٹھنا ہے. پر ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر آئے وہی حق ہے، اور جو آنکھوں سے نہیں نظر آئے وہ حق نہیں ہے. آج کئی چیزیں ایسی موجود ہے کہ ہمارے کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اب کرنٹ پاس ہوتے رہتا، کیا ہمارے کو آنکھوں سے نظر آتا؟ پر اس کے باوجود بھی کرنٹ کے قریب بھی جو ہے ہم جانے سے اپنے آپ کو جو ہے کتنا ڈرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیسا روکتے ہیں، کیسا اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بچاتے ہیں. تو جو چیز نظر نہیں آتی ضروری نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ جو ہے تصور رکھے. تو ان کا ایسا بیکار سا جو ہے ان کے پاس دلیل تھی کہ اگر تم سچے ہو تو اٹھا کر لے کر آؤ ہمارے باپ دادا کو. یہ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم. اللہ تعالیٰ یہاں پر کمپیئر کر رہے کہ یہ جو لوگ، یہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اور اتنا دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اتنا تکبر کر رہے اور اتنا علو فی الارض کر رہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پہ انکار کر رہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن کا انکار کر رہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے یہ لوگ، کہ یہ لوگ بہتر ہے یا تبا کی قوم بہتر ہے. اب تبا کی قوم کون تھی؟ یہ جو ہے اہل سبا، ان کے متعلق جو بات آتی ہے یہ آتی ہے کہ قوم تبا یعنی کہ اہل سبا کو کہتے ہیں. اب سورہ سبا میں ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کتنی نعمتیں اور دولتیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازے تھے. کتنی دولت نوازے تھے اللہ تعالیٰ، آپ لوگوں کو یاد ہے سورہ سبا میں جو ہم پڑھے تھے؟ یعنی کہ ان کے جو 2 باغ تھے، جب انہوں 2 باغ یعنی کہ 2 اپوزٹ باغ، یعنی کہ صرف 2 نہیں بلکہ ایک راستہ ہے، سمجھے کہ 2 اپوزٹ جو گارڈنز ہے، جان نگاہ جاری وہاں تک ان کے گارڈنز ہوتے تھے. اور جب وہ اندر داخل ہوتے تھے تو ان کو باغ میں سے چیزیں توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ صرف انٹر ہو کے ایگزٹ کر دیا اور سر پہ بٹی رکھ لیے تو ان کی پوری بٹیاں جو ہے بھر جاتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام دوسرے نہروں سے نوازا تھا، اور ان کے لیے جو ہے سفر کے فاصلوں کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا تھا. بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اور انہوں جو ہے ویسا پھر ایک دنیا میں اپنا رسوخ بھی رکھتے تھے. پر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے ناشکری کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے ان کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا، انہیں مختلف علاقوں میں تتر بتر کر دیا، اور ان کے تمام جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے لے کر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انہوں اتنے زیادہ نعمتوں میں تھے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے کہ تمہاری حماقت ہے. اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ جو اہل مکہ تھے ان کے پاس واقع میں کیا تھا سوائے جو کعبہ ہے اس کے اٹریکشن کے علاوہ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہی رکھ دیا تھا اپنے گھر میں، لوگ اس کی وجہ سے یہاں پر وزٹ کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کا بزنس چلتا تھا، لوگ جو ہے ان کی عزت کرتے تھے، ان کو امن اور سکون اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. اس کے علاوہ نہ ان کے پاس جو ہے کوئی خاص سویلائزیشن تھا، نہ ان کے پاس کوئی بڑے بڑے عمارتیں تھی. جیسا آج ہے نا کہ آج جو ممالک ہے تو وہاں پر ہر ایک جگہ پر کوئی نہ کوئی خاص چیز کے لیے وہ جگہ مشہور ہوتی ہے. پر یہاں پر ان کے پاس سوائے کعبہ کے کچھ بھی نہیں تھا، نہ سرداری تھی، نہ بادشاہی تھی، نہ پیسہ تھا، نہ دولت تھی، کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ دیکھیے جو کیسر تھے، کسرا تھے، خیسر تھے، ان لوگ اتنے بڑے بڑے بادشاہ اور تمام چیزیں، پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ برے کس بنا پر پھر یہ ان کے پاس حماقت ہے، اور کس بنا پر اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو چنا، یعنی کہ اہل مکہ کو قرآن کے لیے چنا. تمہاری لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. تم کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا میں شرف دینا چاہ رہے. تمہارے جگہ کو، یعنی کہ یہ جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ بنایا ہے، تو اس کے باوجود تمہارا کام تو یہ تھا کہ شکر ادا کرتے، نہ کہ جو اہل سبا تھے جو ناشکری کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرے وہ والے عمل کر رہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر تباع کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیر یعنی اہل سبا اپنے ہر بادشاہ کو تبا کا لقب سے موسوم کرتے تھے. یعنی کہ تبا ایکچولی کیا ہے؟ لقب ہے. جس طریقے سے ہم دیکھتے نا کہ ایران کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو کسرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، روم کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو قیصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مصر کے جو بادشاہ ہیں ان کو فرعون کہتے ہیں. فرعون صرف کیا ہے
کوئی پرٹیکولر انسان کا نام نہیں تھا. فرعون ایکچولی ہر ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہتے تھے مصر میں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حبشہ کے لوگ اپنے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ نجاشی کہتے تھے، جیسا ہم لوگ اکثر سیرت میں بھی پڑھتے ہیں. تو نجاشی کوئی انسان کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جو ہے لقب ہوا کرتا تھا، ٹائٹل جو ہے ہوا کرتا تھا. تو اللہ یہاں پر اسی طریقے سے یہ جو تباع ہے یہ بھی وہ یعنی کہ جو اہل سبا ہے ان لوگ اپنے بادشاہ کو یعنی کہ یمن جو ہے اہل سبا کون سی جگہ تھی؟ یمن میں تھی. تو یمن والے اپنے جو بادشاہ ہے ان کو لقب تباع کا لقب دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سے وہ ریفرنس سے جو ہے اللہ تعالیٰ جیسا آل فرعون کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تباع کی قوم سے جو ہے ان کو مخاطب کر رہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کا حال دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری پر ان کو ہلاک کیا، تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہلاک کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو تباع کے جو لوگ تھے ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مجرم، ان کا جرم کیا تھا؟ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ جرم ہے. یعنی کہ یہ جرم نہیں ہے کہ انسان جو ہے جس کی تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کا یہ جرم تھا کہ تمام اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو ان کو عطا کی تھی انہوں نے اس کی ناشکری کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہے. یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ جو ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے لاعبین، کھیل کے طور پر بنائے سمجھ رہے تم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے دل نہیں لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کھیل کود کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ زمین اور آسمان بنائے. نہیں، یہ بلکہ یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ تمام درمیان کی چیزیں ایک با مقصد ہے. اسی طریقے سے اے انسان تم بھی با مقصد بنائے گئے ہو. جیسے سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے خالی جو ہے بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا ہے، باطل نہیں پیدا کیا ہے. یہ ان کا گمان ہے. جو کافر ہے سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ ان کا گمان اپنی مرضی سے چلا آ رہا ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں بھی اس کا ایک جو ہے آیت آتی ہے، آیت نمبر 115 میں اور 116 میں. تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ حقیقی بادشاہ اللہ کی ذات بڑی ہی بابرتر ہے کہ اس کے سوا جو کوئی تم معبود بناتے ہو وہ تو عرش بزرگ کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم کیا یہ خیال کر رہے کہ تمہارے کو بے فائدہ بنائے اور تمہارے کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آنے کا ہے؟ نہیں، بے شک یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے. برحق پیدا کیا ہے مطلب ایک حق کے ساتھ، ایک سچ کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور سچ یہ ہے کہ تمام انسانوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. مگر اکثر لوگ، اب دیکھیے اکثریت لا یعلمون، اکثریت جانتی نہیں ہے. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، اور وہ دن جب کوئی عزیز و قریب اپنے کسی عزیز و قریب کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ایک فیصلے کا دن طے ہے، طے شدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مقرر کر چکے ہیں، وہ فیصلے کا دن آنے والا ہے. اور وہ فیصلے کا دن کیسا ہے کہ وہ فیصلے کا دن جب آئیں گا تو کوئی دوست کسی دوست کے، کوئی عزیز کسی عزیز کے، کوئی جو ہے قریب رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر؟ ہم آخری پاروں میں انشاءاللہ 30 پارے جب آئیں گا تو جب ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن کیا ہے آدمی جو ہے اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور پھر کیا ہے بیٹا باپ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی عزیز کسی کے کام نہیں آئے گا. اسی طریقے سے سورہ مومنون میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ اس دن
ان میں سے قرابتیں رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی کہ قرابتیں بھی نہیں رہیں گی، کوئی رشتہ داریاں باقی نہیں رہیں گی، کوئی رشتے باقی نہیں رہیں گے، نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اچھا ہو سکتا بھائی اسی لیے نہیں پوچھ رہے کیونکہ وہاں پر انہوں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ قیامت کا دن، حشر کا میدان، لاکھوں کروڑوں اربوں یعنی کہ اول سے آخر تک ہر انسان رہیں گا، پتہ نہیں کون کس کو دیکھیں گا کہ نہیں دیکھیں گا، کہ سب اپنی پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ معارج کی آیت نمبر جو ہے 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، یعنی کوئی اپنے بھائی اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پرسان حال نہ ہوگا۔ اچھا تو کیا وہ نہیں دیکھیں گے؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے یبصرونہم، کہ ان کو ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دکھائیں گے ان لوگوں کو، یہ ہے دیکھو تمہارا دوست، یہ ہے دیکھو تمہاری بیٹی، یہ ہے دیکھو تمہارا شوہر، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ پر اس کے باوجود بھی، دیکھنے کے باوجود بھی، آنکھوں کے سامنے رہنے کے باوجود بھی، اور ان کو تڑپتی حالتوں میں دیکھنے کے باوجود بھی، ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی، کوئی پسینوں میں ڈوبا رہیں گا، کوئی پریشانیوں میں مبتلا رہیں گا، کوئی اپنے جو ہے گناہوں کے عذابات میں مبتلا رہیں گا، پر پھر بھی اس کے باوجود بھی، دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، نہ ایک دوسرے کو پوچھ کر دیکھیں گے۔ حالانکہ دنیا میں تو بڑے جو ہے حمیم حمیمہ بنتے تھے۔ حمیم ایکچولی کھولنے کو کہتے ہیں نا، کھولتے ہوئے پانی کو، اسی طریقے سے دنیا میں جو ہے جس طریقے سے پانی کھولتا ہے نا، اسی طریقے سے ان کے محبت اور ان کی آپس کی دوستی جو ہے جوش مارتے رہتی تھی دنیا میں، پر آخرت میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، وہاں پر کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کوئی مدد نہیں آئے گی سوائے اللہ کی مدد کے۔ تو اب دیکھیے کہ جب آخرت میں صرف ایک ذات ہے جو ہماری مصیبت میں ہمارے کو تھامنے والی ہے، ہماری پریشانی میں ہم پر رحم کرنے والی ہے، ہمارے مصیبتوں میں ہم کو مصیبت سے دور اور نجات دینے والی ہے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے، ہم کو وہاں کے خوف اور غم سے بچانے والی ہے، وہاں کے جو ہے پچھتاووں سے بچانے والی ہے، تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم اس کا دامن تھام لیں، آج ہم اس کو پکڑ لیں، تو قیامت کے دن پھر وہ ہمارے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے۔ آج ہم پوری دنیا کو راضی کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، بھائی شوہر کو بھی راضی کرنا ہے، بچوں کو بھی کرنا ہے، سسرال والوں کو بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کو بھی کرنا ہے، والدین کو بھی کرنا ہے، بھائی بہن کو بھی کرنا ہے، دوستوں کو بھی کرنا ہے۔ سارے لوگ آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ اگر آج ہم ان کی وجہ سے اگر گناہ کر رہے ہیں، آج ہم ان کی وجہ سے نافرمانی کیا کریں گے، انہوں بولے تو سنتے چ نہیں، ہمارے میاں سنتے چ نہیں، ٹھیک ہے، ہماری اولاد سنتی چ نہیں، ہمارے والدین نہیں سنتے، ہمارے والدین ہمارے کو دین کے کام سے روک رہے، ہاں، بھائی بہن جو ہے ہمارے کو دین کے کام میں رکاوٹیں بن رہے، دوست اقارب ہم کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہے، دین سے جو ہے بھٹکانے کا ذریعہ بن رہے۔ تو آج اس کی محبتوں میں ہم آج اللہ سے دور ہو رہے، قیامت میں کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ آج عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم جو ہے خود پہلے اپنی آخرت کی فکر کریں، پھر ساتھ میں دنیا کی محبتیں نبھائیں۔ اگر ہم دنیا کی محبتیں نبھانے میں آخرت کو بھول جائیں گے، اللہ کی رضا کو پیچھے ڈال دیں گے، تو پھر کیا ہے، ہمارا نقصان ہے، پھر ہمارا ہمیشہ کا نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا دی نا کہ کوئی کسی کی اطاعت، کسی کی فرما برداری، کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بڑھ کے نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری دنیا میں زمین والوں کی جائز نہیں ہمارے لیے۔ تو ہم کو پہلے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے بعد جو ہے تمام دوسرے لوگوں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے جو رحم کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے، العزیز اور الرحیم ہے، انہ هو العزیز الرحیم۔ پھر اس کے بعد اب ذکر آتا ہے کس کا، آیت نمبر 43 میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ تب یہاں پر جو مجرم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں زندگی گزارتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے مقصد، اب دیکھیں یہاں پر زندگی کے مقصد کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پر زقوم کے درخت کا ذکر کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہے کہ جو فرعونی چال چلتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ جو اہل سبا والوں کی طرح جو ہے ناشکری میں زندگی گزارے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو زندگی کا مقصد بھول گئے اپنے، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا،
تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے لیے زقوم کا درخت ہے. اور یہ کس کا ہے؟ طعام الاثیم. اب پھر یہ اثیم کے بارے میں کئی بار ہم جو ہے آلریڈی پڑھ چکے ہیں. گنہگار جو گناہ سے بچ سکتا ہے پر پھر بھی نہ بچے. اور پھر اثیم وہ گنہگار ہے جو نیکی کر سکتا ہے پر اپنی جو ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے وہ نیکی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ طعام الاثیم. اور پھر کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے، وہ کھانا کیسا رہیں گا، وہ زخم کا درخت کیسا رہیں گا، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم آلریڈی سورہ کس میں پڑھے تھے؟ صافات میں. سورہ صافات میں آلریڈی ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھ چکا ہے، رائٹ. زخم کے درخت کا ذکر میں وہاں پر بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ قرآن کے اندر 4 مرتبہ آئے گا. سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے 66 تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یاد ہے. پھر سورہ واقعہ میں ابھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھا، وہ آئے گا آگے، جو آیت نمبر 52 سے 66 تک رہے گا. پھر سورہ دخان میں فی الوقت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر سورہ اسراء میں ہم پڑھ چکے ہیں جس میں جو ہے لعنت زدہ درخت کرز ٹری کے نام سے جو ہے وہاں پر صرف ذکر کیا گیا ہے. تو یہ 3 جگہ پر ڈیٹیل میں ہے، اور اسراء میں اس کا صرف ذکر ہم کو ملتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ زقوم کا درخت وہاں پر بھی پڑے تھے کہ کیسا رہیں گا، وہ اتنا خطرناک، اتنا کڑوا، اتنا زہریلا کہ اگر اس کا زخم کا ایک خطرہ بھی اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کے لیے زندگی برباد کر دے گی. یعنی کہ دنیا کی جو زندگی ہے، جو بھی چیزیں جو جس میں زندگی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے برباد ہو جائے گی. تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی یہی ہوگا. یعنی کہ زقوم کا جو درخت ہوگا، اگر کسی کا کھانا ہی یہ رہا تو ان کی حالت سوچئے کہ پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا. یعنی کہ اندر جانے کے بعد وہ جیسا ہم ہوتا نا ایک دم سے اگر بہت زیادہ تیز اگر کچھ کھا لیے تو ہم کو محسوس ہوتا کہ ہمارے پیٹ میں جو ہے ابھی بھی جل رہا، وہ ابھی بھی جو. اب سوچے کہ یہ جو زقوم کا درخت جس کے یعنی کہ پھل کس طریقے سے شیطان کے سروں کی طرح رہیں گے بول کے اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں بتائے تھے. تو وہ جو ہے وہاں پر وہ جب کھائیں گے تو ان کے پورا اندر جو ہے پکنا شروع ہو جائے گا، کھولنا شروع ہو جائے گا، اور وہاں پر جوش مارنے لگیں گا، وہاں پر جیسا بوائل ہونے لگیں گا. تو پھر وہ سوچیں گے کہ بھائی اس کو، یعنی کہ جب ہم کو کوئی چیز تیز دکھتی تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ جلدی سے ٹھنڈا پانی پی لیں، یا کوئی بھی چیز جو ہے جلدی سے جو ہے ہم پی لیں تاکہ ہمارا وہ جو اندر جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے. تو ان کو کیا دیا جائے گا پینے کے لیے؟ کغلہ الحمیم، کہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ پانی جب ان کو دیا جائے گا اور جب وہ پانی پئیں گے تو پھر وہ پانی ان کے اندر، وہ زخم کا درخت اور وہ پانی دونوں مل کے ان کی پوری باڈی کو جلا دے گا، اور وہ پوری باڈی جو ہے ان کے نیچے کے حصے سے وہ پورا باہر نکل کر آ جائے گی. جیسا سورہ حج میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹوں کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائے گی. یعنی کہ اوپر کا جسم کی کھال اور اندر کی، یعنی کہ اوپر کا جسم ہی نہیں بلکہ اندر کی جو پیٹ کے اندر کے جو بھی آرگنز ہے اور وائٹل آرگنز جو بہت ہی نازک رہتے ہیں، وہ تمام گل کر جو ہے پگھل کر نیچے جھڑ جائے گا، نیچے گر جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جیسا ہے نا یہاں پر کیا بولے، خذوہ فغلوہ، جس طریقے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے کہ ان کو پکڑ کر جو ہے تو ان کو رسی میں باندھ دو. تو جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیں گے کہ ان کو پکڑو تو 70,000 فرشتے بتایا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے اوپر لپکیں گے اور ان کو لپک کر ان لوگوں کو اس کو جو ہے اپنی گرفت میں لے لیں گے. تو سوچئے کہ ایک جیسا امیجن کریے کہ جیسا ایک ہوتا نا کہ کوئی مطلب میرے کو تو بولنے میں بھی عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مر گیا اور اس کے اوپر جو ہے ہزاروں فرشتے جیسا ہزاروں جو پرندے ہیں جیسا ولچر ہے اس کے اوپر اگر اٹیک کر رہے تو آپ امیجن کریے کہ ایک سیکنڈ میں اس کے پورے بوٹیاں اور چیتڑے اڑ جائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جو ہے فاعتلوہ کہ اس کو جو ہے ان لوگوں کو پکڑو، یا پھر جو ہے خذوہ فغلوہ جس طریقے سے حکم دیا جائے گا، سورہ حاقہ میں غالباً یہ آیت ہے. تو ان کو جب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو پورے کے پورے جو فرشتے ہیں
ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور امیجن کریے کہ کس طریقے سے ان کا حال ہوگا۔ پھر ان کو جکڑا بھی جائے گا، 70 گز زنجیر میں جکڑا جائے گا، پھر ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے، روایت میں آتا ہے کہ فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ماریں گے جس سے ان کا دماغ پھٹ جائے گا، اور اس پر پھر ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جائے گا جس سے ان کی بدن اتر جائے گی، اور ان کے پیٹ کی انتڑیاں وغیرہ تمام چیز کچل دے گی، اور ان کے ٹخنوں سے اور ان کے جو ہے یعنی کہ ایکسکریٹری جو جگہ رہتی وہاں سے جو ہے وہ تمام چیزیں نکل کر باہر آئے گی۔ اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اللہم اصرفنا عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب جہنم پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے یہ تمام جو عذابات کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، زخم کے درخت سے اور تمام عذابات سے اللہ حفاظت فرمائے، اور اپنے رحم اور کرم سے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے رحمت کے سائے میں لیتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو یہاں پر سوچے کہ کتنا خطرناک اس کا جو نقشہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کھینچ رہے ہیں۔ پکڑو اور اسے رگڑتے ہوئے لے جاؤ، اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو، اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکو اس کا مزہ، بڑا زبردست اور عزت دار آدمی تو بنتا تھا۔ یہاں پر بہت ہی زبردست عزت دار آدمی تم جو ہے بنتے تھے، دنیا میں اکڑتے تھے، دنیا میں اپنی منمانی کی زندگی گزارتے تھے، سمجھتے تھے کہ تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، تمہارے اعمال نوٹ ڈاؤن نہیں کیے جا رہے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے تھے۔ قرآن کی تعلیمات تمہارے پاس آئی پر اس پر تم نے تکبر کیا اور قرآن کی تعلیمات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور قرآن کی تعلیمات کو تم نے بھلا دیا، تو آج پھر تمہارے کو اس کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے، یعنی کہ جس کا تم کو یقین نہیں تھا، اب یہ چیز تمہارے آنکھوں کے سامنے آ گئی اور تم اس کا جو ہے اب مزہ چکھ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے برعکس آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن کی خوبصورتی ہے نا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں سے ڈراتے ہیں، نذیر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ منذر ہے، سورہ دخان کے شروع میں قرآن کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا دیے اور بتائے کہ یہ ایک ڈراوا ہے، تو واقعی میں کتنا بڑا ڈراوا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کی امید بھی دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر متقیوں کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں، اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ ان المتقین، اب متقین تقوی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ڈرتے ہوئے پرہیزگاری کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے، ہمیشہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، ایک خوف ان کے دلوں میں ہمیشہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں میں ہمیشہ ہوتا تھا، تو ایسے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے فی مقام امین، کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے امن کا مقام رہے گا۔ امن کس سے؟ امن سب سے امپورٹنٹ کہ جہنم کے عذاب سے امن، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور ان کو جنت میں ڈالے گا، تو انہوں جہنم کے عذاب سے امن میں آ گئے، جہنم کے عذاب سے بچا لیے گئے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک اس کے لیے فاز ہے، اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی اس کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے امن میں آ جائیں گے، کس سے؟ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ اور پھر دوسرا امن میں کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کو موت نہیں آئے گی، ان کے لیے کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی غم نہیں رہے گا، ہر فکر، ہر گھبراہٹ، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر تھکاوٹ اور ہر شیطان کے مکر و فریب اور تمام آفات اور مصائب سے وہ محفوظ کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر جنت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ تمام امن کی فی مقام امین جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کے لیے تمام چیزوں سے امن ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہے کہ موت کا ڈر ہے، بیماریوں کا ڈر ہے، مشکلات ہے، فکریں ہیں، گھبراہٹیں لگی ہوئی ہیں، تکلیفیں لگے ہوئے ہیں، شیطان کے وسوسے سے بھی جو ہے ہم پریشان ہو جاتے، اپنی نفس کی جو ہے وسوسوں سے ہم پریشان ہو جاتے۔ اللہ یہ بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ کبھی دل جو ہے ہمارا یہ کہتا اللہ یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ ایسا کیکو ہے انہیں ہمارے کو بہکا کے ہمارے کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا،
اس کی وجہ سے ہم غلط کام کریں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ یہ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچا لے، یہ نفس کی اکساہٹوں سے ہمیں بچا لے، تمام دنیا میں یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جنت میں ساری چیزوں سے امن مل جائے گا، وہاں پر کوئی فکریں نہیں رہیں گی، نیکسٹ دن اٹھ کے کیا پکانا ہے، بچوں کو ٹفن میں کیا دینے کا ہے، اور پھر جو ہے کس کے پرہیز کا کیا چیزیں ہیں، یا پھر جو ہے پڑھائی ہے، پریزنٹیشن ہے، آپ کے جو ہے اسائنمنٹ کے سبمیشنز ہے، آپ کے ایگزامز ہے، اور پھر جو ہے اب آپ 10th کا ہے، 12th کا ہے، یا پھر فائنل ایئر ہے، اب انٹرنلز قریب ہے، یہ تمام جو فکریں ہیں، تمام یہ جو پریشانیاں ہیں، اور پھر بیماریاں ہیں، یہ کھانے سے یہ ہوتا، وہ کھانے سے وہ ہوتا، اور پھر جو ہے یہ کئی کو ہو رہا کی، وہ درد کئی کو ہو رہا کی، بچے بیمار کیوں ہیں کی، یہ تمام جو فکریں ہیں مسلسل انسان کو کیا ہے لگی ہوئی ہے، اور پھر کیا ہے کہ سکون اور شانتی نہیں ہے، اور پھر دوسرا جو ہے پیسوں کی پریشانیوں میں کوئی مبتلا ہوتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے دنیا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بولے کہ جنت میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکریں نہیں، کوئی اسائنمنٹ سبمٹ کرنا ہے، نہ کوئی ایگزامز ہے، اور نہ کوئی جو ہے پڑھائی ہے وہاں پر، نہ کوئی پکانا ہے وہاں پر، نہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، سارے رشتہ دار سارے بس موج اور مستی اور بیٹھے اور باتیں، اور پھر جو ہے متقابلین، جو اللہ تعالیٰ آگے جو بتائیں گے کہ آمنے سامنے مزے سے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بس باتیں مٹارنا ہے، جو عورتوں کا بہت ہی پسندیدہ جو ہے مشغلہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہاں پر جو ہے تمام چیزوں سے امن میں آ جائیں گے، باغوں اور چشموں اور جو ہے حریر و دیبا کے لباس پہنیں گے، یعنی کہ باغوں اور چشموں میں انسان پسند کرتا نا کہ انسان جو ہے جیسا ہم لوگ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے پیسے ڈال کر جو ہے گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کتنے پیسے، ہزاروں کے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے کبھی چلے گئے فارم ہاؤس چلے گئے، کبھی جو ہے شہر کے باہر چلے گئے، اتنا پیسے ڈال، وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ باغوں اور چشموں، پانی کی جگہ کس کو نہیں پسند ہوتی ہے، شاید میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم ہوں گے جس کو پانی کی جگہ نہیں پسند ہے، اگر تیرنا نہیں بھی آتا تو بہرحال پیر ڈال کے بھی جو ہے پیر ہلاتے بیٹھیں گے تو بھی کتنا مزہ آتا، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے چشمے، پانی، نہریں بہتی رہیں گی، اور پھر لباس، ہاں یہ تو عورتوں کی کمزوری ہے، دیبا اور حریر کے لباس، یعنی کہ جو فائن جو سلک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے دبیز جو بروکیڈ ہوتا ہے، تو فائن جو باریک جو سلک ہے، اور اس کے اور جو ہے موٹا جو بروکیڈ ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے، خوبصورت لباس، دنیا کے تو کچھ بھی نہیں، آج جو ہے دنیا کے ماڈلز اگر پہنے، کوئی جو ہے پاکستانی آؤٹ فٹ دیکھ لے تو بابا کیا پیارا آؤٹ فٹ ہے، دیکھو کیا زبردست لباس ہے، کتنے کا ہے بولے تو 50,000 کا، 1,00,000 کا، یا پھر یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوتے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ تمام لباس ان کو پہنائے جائیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے رہیں گے، متقابلین، کیا کریں گے، آمنے سامنے مزے سے جو ہے بیٹھ کے منطقے مار لیتے، خوش گپیاں کر لیتے اور باتیں کر لیتے، اور پھر جو ہے دل کی اللہ تعالیٰ تمام کینہ کپٹ بھی نکال دے گا، اور تو بہت ہی پیارے کھلے دل سے جو ہے آپس میں بیٹھیں گے، اور یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، یعنی کہ ہر طرح کی لذیذ، اب پھر آ گیا ورڈ کون سا، فاکہۃ آمنین، کہ پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مزے کی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، اور پھر کیا ہے کہ وہاں پر خوبصورت جو ہے کپلز بھی اللہ تعالیٰ، اسپاؤسز بھی جو ہے خوبصورت اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا کریں گے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے اہم چیز، یا سب سے جو ہے بڑی نعمت کیا ہے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، کہ وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ سب سے بڑی نعمت کی ہمیشگی ہے، وہاں پر خالدین ہے، وہاں پر ہمیشہ جو ہے انسان کو وہاں پر رہنا ہے، وہاں سے وہ نکالا نہیں جائے گا، اب ہوتا نا جہاں پر بھی ایسی بڑی اچھی نعمتیں جس کا ابھی ہم لوگوں نے ذکر دیکھا، باغ ہے، چشمے ہیں، لباس ہے، مزے کی جو ہے آمنے سامنے بیٹھ کر جو ہے باتیں ہیں، اور پھر کوئی فکر نہیں، کھانا موجود ہے، وہ بھی ایک سے ایک لذیذ تر جو ہے کھانے وہاں پر موجود ہے، بوفے میں چلے جائیے تو اتنے لمبے جو ہے ڈشز وہاں پر، جو دسترخوان لمبا بچھاوا رہتا، تو وہ بوفے میں ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں، ابھی دیکھ کے کتنا کچھ خوش ہوتے رہتے، ابھی ڈھکن نہیں چھٹاتے رہتے، ہاں اس میں کیا ہے، ہاں اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، صرف ڈھکن نہیں چھٹا کے دیکھتے رہتے، اور وہ بوفے میں 4 چیزیں کھاتے، پر صرف جو ہے دیکھ کر ہی ہم جو ہے کتنا کچھ خوش ہو جاتے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس تو لذیذ ترین جو ہے جہاں تک نگاہ رہیں گی وہاں تک دسترخوان اور وہاں کی جو ہے نعمتیں رہیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سب سے امپورٹنٹ کہ انسان کو یہ ڈر نہیں رہے گا کہ پتہ نہیں یہ کب تک ہے،
اس میں سے نکال دیتے کہ کیا ہے کہ کتنے دنوں تک اس میں رہنا ہے، کہ 2 دن کا اسٹے ہے یا 4 دن کا اسٹے ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں، ہمیشہ کا اسٹے ہے، فار ایور تم کو یہاں پر رہنا ہے. وہاں پر موت اب تم کو نہیں آنے والی ہے. موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے. جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے نا کہ بارہا ہم یہ حدیث سن چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلائڈ چینج، موت کو چتکبرے مینڈے کی صورت میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا. یعنی کہ ایکچولی یہ بہت طویل حدیث ہے، اس کے یہاں پر شارٹ میں جو ہے اس کے مختصر سی حدیث یہاں پر مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ موت کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، ایک چتکبرے مینڈے، یعنی کہ ایک جو جیسا مینڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی شکل میں جو ایکچولی چتکبرا جو ہے اسپاٹ والے مینڈے کو کہتے ہیں. تو بہرحال ایک جانور کی شکل میں اللہ تعالیٰ موت کو ایک شکل دیں گے. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ موت کو ایک شکل دی جائے گی اور جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیں گے. پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو موت دے دی جائے گی. اب کیا تھا یہ، کس کو موت دی گئی؟ موت کو موت دے دی گئی. پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو، تم اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو اور کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. یعنی کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ تم رہنے والے ہو، اب تم کو موت نہیں آئے گی. اور اے اہل جہنم، تم بھی اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہو، اب تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. تو چاہے جنت رہو چاہے جہنم میں رہو، دونوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جب ڈال دیں گے تو وہاں پر سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے جنت میں کیا رہے گی کہ وہاں کی ہمیشگی، اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہ رہے گی کہ وہاں کی ہمیشگی، کہ وہاں پر ان کو ہمیشہ رہنا ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنی پیاری بشارت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا صدا لگائے گا. یعنی کہ جب ہم چلے جائیں گے جنت میں، چلے جائیں گے جنت میں داخلہ ہو جائیں گا انشاءاللہ. جس طریقے سے آج اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر سب مل کر بیٹھ کر اللہ تیری کتاب پڑھ رہے ہیں، بس اس کتاب کے اللہ تعالیٰ یہ عمل کے وسیلے سے اور یہ ہمارے یعنی کہ تیری قرآن کی محبت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اسی طریقے سے جنت میں بھی جمع فرما دے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرشتہ ایک اعلان کرے گا، ایک پکارنے والا صدا لگائے گا، بے شک اب تم تندرست رہو گے سو کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، یقیناً تم زندہ رہو گے بس کبھی بھی نہیں مرو گے، بلا شبہ تم سدا جوان رہو گے بعد ازاں کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے. اب دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی بشارت ہے نا. دنیا میں تو عورتوں کو بڑی فکر ہوتے رہتی ہے، اپنے آپ کو سدا جو ہے آئینے میں دیکھتے رہتے، اور جو ہے یہ فکر ہوتے رہتی کہ آئے ہے بڑھاپا آتے جا رہا، آئے ہے جوانی ختم ہوتے جا رہی، آئے ہے دن بہ دن جو ہے ہم اپنے بڑھاپے کی طرف اور ہم اپنے موت کی طرف بڑھ رہے. وہاں پر نہ موت ہے، نہ وہاں پر جو ہے یعنی کہ بیماری ہے، اور نہ وہاں پر جو ہے بڑھاپا ہے، ہمیشہ جوان رہیں گے. کتنی اچھی بات ہے نا. عورتوں کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ ہمیشہ وہاں پر جو ہے جوان، پیک جوانی اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا کریں گے. اور پھر کوئی شک نہیں کہ تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو گے. کس کو نہیں پسند عیش و عشرت کی زندگی؟ عیش و عشرت تمام چیزیں جو دل خواہش کرتا ہے وہ چیز ہم کو مل جائے، ہمارا جو ہے یہ خواہش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو گے. یہ کہاں ہے؟ امپورٹنٹ بات ہے، یہ جنت کی چیزیں ہیں. پھر کبھی بھی پریشانی نہیں دیکھو گے. یہ کہاں ہے؟ یہ جنت کی چیزیں ہیں. جوانی کہاں ہے؟ جنت میں ہے. تندرستی کہاں ہے؟ جنت میں ہے. ہمیشگی کہاں ہے؟ جنت میں. اور عیش و عشرت کہاں ہے؟ جنت میں ہے. تو اب سوچئے کہ دنیا میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے عیش و عشرت کو سیکریفائز کریں گے، قربان کریں گے، اپنے نفس کو ماریں گے، اپنا دل چاہنے کے باوجود بھی وہ عیش و عشرت کو چھوڑ دیں گے جو حرام سے اختیار کی جاتی ہے، جو حرام طریقے سے اپنائی جاتی ہے، تو وہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر جنت میں ہمیشہ کا عیش و عشرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کیا جائے گا. اور اگر عیش و عشرت کی زندگی دنیا میں ہی گزار لیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو پھر آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ایسے عیش و عشرت سے محروم کر دیں گے. اور ایک بھی بہت ہی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. اب دیکھیے کہ آیت شروع کس سے ہوئی تھی؟ ان المتقین فی مقام امین سے شروع ہوئی تھی، رائٹ؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، جو تقویٰ کی زندگی گزارے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارے. تقویٰ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچتے ہوئے جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ زندگی کو تقویٰ کہتے ہیں، وہ زندگی کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں. تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جنت کے داخلے کا سبب بنے گا، سب سے بڑا ریزن. ان میں
ہمیشہ خوش و خرم رہے گا اور کبھی پریشان حال نہ ہوگا، زندہ رہے گا، کبھی فوت نہیں ہوگا، نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ اس کا شباب کبھی ختم ہوگا، یعنی کہ اس کی جو جوانی ہے، اس کا جو عروج ہے، وہ اس کا جو ہے عروج اور اس کا شباب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام بشارتیں ہم کو نصیب کرے اور ہمیشگی کی اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر فضلم من ربک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے فضل سے، اپنے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، جیسا غالباً یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ جہنم سے بچا لیا گیا، ٹھیک ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ تو اللہ تعالیٰ وہی سملر یہاں پر بھی بتا رہے کہ یہ اللہ کے فضل سے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے جنت مل رہی، ورنہ ہم تو انسان کیا ہے، ہر ایک انسان جو ہے گنہگار ہے، گناہوں کا پتلا ہے، پر وہاں پر اللہ کا رحم ہوگا، فضل ہوگا۔ جو حدیث ہم بارہا پڑھتے ہیں اس کو پھر سے دوہرا لیں، صحیحین کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو، میانہ روی اختیار کرو اور صحیح صحیح عمل کرو۔ اب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا دے رہے، نیکسٹ سلائڈ، عمل کرو، اور یعنی کہ ہمارا کام کیا ہے، عمل کرنا، ٹھیک ہے، اور میانہ روی اختیار کرو۔ میانہ روی کا مطلب کیا ہے، اعتدال کا کام کرنا ہے، ایکسٹریمز اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ کیا کرنا ہے، میانہ روی، بیچ کا جو ہے ہمارے کو اعتدال والا کام کرنا ہے، اور صحیح صحیح جو ہے عمل کرنا ہے۔ جان لو کہ کسی کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کیا بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو کہ کسی کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، اے رسول اللہ، آپ بھی نہیں، یعنی کہ آپ کو بھی اپنا عمل داخل نہیں کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ڈھانپ نہ لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب تک اپنی رحمت اور فضل میں مجھے ڈھانپیں گے نہیں تو میں بھی اس کا جو ہے مستحق نہیں بنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بتا دیے کہ ہمارا کام کیا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، عمل کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوشش کرتے رہنا ہے، ایکسٹریمز میں نہیں جانے کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے وہ والے عمل نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے یہ عمل سے جو ہے ہم اللہ کے رحمت کے اور فضل کے مستحق بنیں گے، اور اپنے ہی اللہ فضل سے ہم کو جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان، کون سی زبان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عربی زبان، عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یسرناہ بلسانک بول رہے، آسان کر دیے، سہل بنا دیے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے آسان بنا دیے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں بھی فرماتے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بے شک آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بتا رہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے، تو پھر ہم کبھی بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنی زبان سے یہ نہیں بولیں گے کہ قرآن مشکل ہے، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ آج جو قرآن سے دور ہے، ان کا جواز اور ان کی جو ہے ریزن صرف یہ ہے کہ قرآن مشکل ہے، ہم اگر پڑھے تو ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے، کیا نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹھیک ہے، اگر آپ کو پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ مدد لیجئے نا، آپ استاد ڈھونڈیے، آپ کسی جو ہے کمپنی ڈھونڈیے، کوئی دوست ڈھونڈیے، جو مل کر آپ جو ہے ڈسکشن کریے، مل کر آپ پڑھیے، ایک آیت ڈیسائیڈ کریے، دونوں ڈسکس کریے، انہوں اپنے حساب سے سمجھائیں، آپ اپنے حساب سے سمجھائیں، پھر آپ جو ہے کوئی تفاسیر ریفر کریے۔ آج کتنے اسکالرز موجود ہیں ہمارے پاس، اتنا الحمدللہ، یعنی کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کے کسی شخص کے پاس کوئی عذر نہیں باقی رہ گیا آج دین کے بارے میں ایکسکیوز کرنے کا۔ قیامت کے دن انہیں بول ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسا پڑھنا تھا، کہ کہاں سے پڑھنا تھا، کہ میرے پاس تو کوئی استاد نہیں تھا، میں تو کبھی مدرسہ جوائن نہیں کری۔ نہیں، آپ ضروری نہیں ہے آپ کو کوئی مدرسہ جانا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے باہر نکلنا، گھر بیٹھے آپ صرف ایک کلک پر آپ تھوڑی سی ہاتھ کی جنبش دیجئے، ہاتھ کو تھوڑی سی انگلیوں کو ہلا دیجئے، آپ کے پاس دنیا کے جو ہے اسکالرز آپ کے خدموں کے پاس جو ہے آ کر کھڑے ہو جاتے اور ہمبل طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے ریڈی ہے۔
کوششیں کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، آپ تک پہنچنے کے لیے جو ہے تڑپ رہے ہیں. بس آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ ان کو جو ہے ان کے لیے دروازہ کھول دیں. کیونکہ لوگ جو ہے یعنی کہ اسکالرز، ہمارے بڑے بڑے اسکالرز اپنے ہمارے دروازوں کو کھٹکھٹا رہے کہ دروازہ کھولو، ہم آپ کو سمجھاتے. صرف ہمارے کو یہ ہے کہ ان کے لیے دروازہ کھولنا ہے، بس اتنا کام کرنا ہے. اپنے جو ہے یوٹیوبس کھولیے، آپ جو بھی دوسرے میڈیاز ہیں وہ طریقے سے آپ اپروچ کریے اور ان سے سیکھیے، جانیے، قرآن کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ بول رہے آسان بنا دیے تمام زبانوں میں. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عربی کو فصیح بنایا ہے، بہت ہی روشن، شیرین، میٹھی زبان میں واضح اور جو ہے نمایاں کرنے والی جو ہے یہ لینگویج ہے، اور بلند پایا زبان ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسان بنا کے دے دیے ہوئے ہیں. ہاں آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو کوشش کرنا پڑے گا. انسان دنیا میں جو ہے کیا سمجھتے کہ بھائی، بعض لوگ کیا کرتے کہ قرآن مشکل ہے، نہیں سمجھ میں آتا، بلکہ اس کو بند کر کے رکھتے تھے. بعض لوگ یہ بولتے کہ ہاں میں پڑھ لیتی ہوں، میرے کو آتا، میں سمجھ لیتی ہوں. دیکھیے کہ جیسا ہے کہ بھائی آپ کے پاس قرآن موجود ہے، رائٹ، اسی طریقے سے آپ کے پاس میتھس کی بک موجود ہے، آپ کے پاس جو ہے کمپیوٹرز کی بک موجود ہے، آپ کے پاس سائنس کی بک موجود ہے. کیا آپ وہ کتاب رکھ لے کے کتاب کو خود سے پڑھ لے کے آپ کیا جو ہے اس کو صحیح سمجھ سکتے؟ آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ضرور کسی نہ کسی کے جو ہے مدد کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم جو ہے جیسا دنیا کی تعلیمات، دنیا کے جو علوم ہیں، دنیا کے جو نالج ہے، ہم کسی کے پاس جا کر سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. پھر نہیں سمجھ میں آتا تو ایکسٹرا ٹیوشنز بھی جو ہے ہم لگاتے ہیں، ایکسٹرا کوچنگز بھی جو ہے ہم لگاتے ہیں، پھر ایکسٹرا گائیڈز ہم خریدتے ہیں. پر دنیا کے معاملے میں دیکھیے کہ ہم اتنے آگے ہیں، اپنے اولاد کے بارے میں اتنا فکر مند ہے. پر اگر ہم اپنی بات دیکھیں گے اور اپنی اولاد کی اگر ہم دین کی تعلیم دیکھیں گے تو ہم کتنا پیچھے ہیں، اور بہت ہی کم. یعنی کہ بہت افسوس کے ساتھ میرے کو یہ بات بولنا پڑا کہ 20 سال ہو جاتے، 40 سال ہو جاتے، 60 سال ہو جاتے، پر ابھی تک نہ ہمارے پاس کوئی ایک صحیح انداز کی تفسیر کی قرآن بھی ہمارے گھروں میں نہیں رہتی. واللہ ہی بتائیے کہ کتنے ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح انداز میں کوئی ایک تفسیر کا بھی جو ہے کمپائلیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کوئی حدیث کی ہمارے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں، کوئی دین کی اگر ہیں تو پھر وہ ایسا آؤٹ آف ریچ جو ہے ہمارے یعنی کہ شوکیس میں سجی ہوئی ہے، جس کو آج تک ہم کھول کے نہیں دیکھے. سالوں سے ہمارے پاس جو ہے رکھی ہوئی ہے، پر آج تک ہم اس کو جو ہے کھول کے نہیں دیکھے. کتنی افسوس کی بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آسان بنا دیا ہے تمہاری زبان میں، قرآن کو سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. کیا لعلکم یتذکرون، تاکہ یہ اس سے جو ہے یہ نصیحت حاصل کریں. نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ یاد دہانی، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں. تو اب دیکھیے کہ ہم جیسا ابھی ہم سورہ دخان پڑھ، ٹھیک ہے، ہمارے کو اب آپ سورہ یہ دخان، یہ زقوم کا درخت، یہ جنت کی باتیں، یہ آل فرعون کی باتیں، یہ جو ہے اس سے پہلے کیا گزرا تھا بھائی، اچھا یہ جو دخان کی باتیں، یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے بتائیے آپ کو کیا چاہیے، بتائیے میرے کو کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سیدھا لو، اگر عربی نہیں سمجھ میں آ رہی ترجمہ لے لو، ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا تفسیر لے لو، اور اس کو پڑھ لینے کا ہے، بس ہماری لینگویج میں پڑھ لینے کا ہے. کتنا ایزی ہے، کتنا سمجھنے کے لیے. کیا یہ جنت کی باتیں نہیں سمجھ میں آئی؟ کہ یہ جہنم کی باتیں نہیں سمجھ میں آئی؟ کیا زقوم کا درخت نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ بولے نصیحت کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، یہ ہمارے کو ریمائنڈ کرنے کے لیے ہے، ریمائنڈر ہے ہمارے لیے. تو کیا ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ نہیں کرائیں گے اس کے ذریعے سے؟ کیا اس کے لیے ہمارے کو پھر کوئی علوم کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت ہے؟ کوئی عالمہ بننے کی ضرورت ہے؟ کوئی مدرسوں کو جانے کی ضرورت ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ کی جو ہے ہم کو ضرورت ہے؟ نہیں، سمپل ہے، پڑھیے. فقہی مسائل میں نہیں جا رہے نا ہم، سمپل ریمائنڈرز اپنے آپ کو دے رہے، اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے. وہ جو ہے کوالٹیز مومن کے پڑھ کے اپنے آپ کو جو ہے احساس دلا رہے کہ کتنی کمی ہے، اور جہنم کے بارے میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے. سمپل ہے. کوئی اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے کوئی یعنی کہ کوئی راکٹ سائنس والی جو ہے بات نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں. یعنی کہ بس اب تم ویٹ کرو، ہم ڈیفینیٹلی تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد تمہارے پاس آئے گی، اور پھر وہ لوگ بھی جو ہے منتظر ہیں. جب عذاب آئے گا تو اپنے آنکھوں سے وہ جو ہے دیکھ لیں گے. تو بہرحال یہاں پر آیت نمبر 59 کے ساتھ ہمارا سورہ دخان ختم ہوا. پر ختم کے ساتھ ہمارے لیے اتنا بڑا ریمائنڈر دے کر جو ہے یہ سورہ ختم ہوا کہ ہم کو قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے. قرآن بہت سمپل ہے، بہت ایزی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا. بس اس دعا کے ساتھ ہم ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو نے قرآن کو آسان بنا دیا، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے قرآن کو آسان بنا دے، اس کے پڑھنے کو، اس کے سمجھنے کو، اس کے یاد کرنے کو، اس کی تجوید کو
اس کے تمام احکامات کو اور اس کے پر زندگی گزارنے کو اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا الہ العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جو موت ہے، دنیا کی موت فائنل موت ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ موت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس جنت کے قابل اپنے آپ کو بنانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے فضل اور رحم کے قابل بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو بھی ہم کو ان فاز فوزن عظیمہ والے لوگوں میں شمار فرما دے جس کو تو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو متقین کے تمام اوصاف ہماری زندگی میں پیدا کرتے ہوئے ہم کو جنت کی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا ہی ہمارے جسموں پر رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تصور بھی ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے ذہن سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام وہ عذابات سے جس کا تو نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، ہم تجھ سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، یا الہ العالمین ہمیں اس سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے منظر سے بھی اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو بچا لے، ہمارے اہل و عیال کو بچا لے، ہمارے مرحومین کو بچا لے، ہماری آنے والی اولاد اور ہماری نسلوں کا اللہ تعالیٰ تو ہم اس سے حفاظت فرما دے۔ یا الہ العالمین تو ہم کو نیک توفیق، نیک ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ جو مجرمین ہیں اور جو متکبرین ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم جو ہے آل سبا، جو قوم سبا تھی، ان کے جیسے طرز عمل سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آل فرعون کے طرز عمل سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی ہم کو تمام فکروں اور غم اور پریشانی، بیماری، دکھ اور درد سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، اور آخرت میں بھی اس کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے بشارتیں سنا۔ یا الہ العالمین تو ہم سے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے ذریعے سے ہماری مغفرت کرتے، یہ قرآن کے ذریعے سے تو دنیا میں بھی ہم پر رحم فرما، آخرت میں بھی ہم پر رحم فرما۔ یہ قرآن کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو نیک صالح عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم کو اس قرآن کو پڑھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ ہماری اولادوں کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ وہ قرآن کو تھامنے والی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے رحم اور فضل سے ہمارے تمام مرحومین کی تو مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین تو ہمارے موت کے وقت ہمارے کو ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری خبروں کو کشادہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کو ہمارے لیے رحمتوں کی دعا کرنے والا بنا، نہ کہ ہم پر لعنت کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم خبر میں داخل ہو تو ہماری خبر ہم سے خوش ہو اور ہمارے لیے بہترین مہمان نوازی کا سامان وہاں پر موجود ہو۔ یا الہ العالمین ہم تجھ سے ہر خیر کی دعا کرتے ہیں اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔